الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم علماء کرام اور مختلف جمعیات سے آئے ہوئے اخوان، ہمارے منہج سلف کے بھائی، ہمارے سلفی حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں، 2-3 منٹ میں اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ آج پورے عالم اسلام یا پوری دنیا میں اگر ہم امت مسلمہ کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ بہت ساری تنزلی کا شکار ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، اور اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہمارا پورا معاشرہ ایک لامحدود گناہ میں، میں نے ایک دم کہنا چاہیے کہ لت پت ہو گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہر طرح کی برائی سے آج محفوظ نہیں ہے، اور ہم خود وہ گناہ کرتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور سب سے بڑا معروف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت کے لوگوں، تمہیں، اے امت محمدیہ، تمہیں ہم نے اسی لیے برپا کیا ہے کہ تم معروف کا حکم دو، لا الہ الا اللہ کا حکم دو، منکر سے روکو یعنی شرک سے روکو۔ مگر آج اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو ہر جگہ ہر طرف مختلف قسم کے شرک میں ہم مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ شرک اکبر میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہیں۔ شرک اکبر تو جانتے ہیں، تعویذ، گنڈا اور قبروں کا طواف اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اور شرک اصغر بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ میرے بھائیو، ہم بہت الگ الگ گناہوں میں الگ الگ جگہوں پر، کہیں چغلی ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں زنا ہے، کہیں سود ہے، کہیں حرام خواری ہے، کہ ہم حلال سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ مختلف گناہوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری تربیت کی کمی۔ یہ جو نسل ہے اس وقت جو پنپ رہی ہے، یہ نسل دراصل تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تربیت کہاں سے ہو اور کیسے ہو۔ اس کا سب سے آسان طریقہ، ہر جگہ جہاں بھی ہماری جمعیت قائم ہے، سب سے پہلے اپنی مسجد میں، مسجد نہیں ہے تو اپنے گھروں میں مکتب شروع کریں۔ مکتب بچوں کا، جو ہمارے مغرب بعد سے جو ہمارے یہاں امام صاحب جو پڑھاتے ہیں، جو دعائیں یاد کراتے ہیں، جو ہمیں مختلف قسم کے اذکار سکھاتے ہیں، جب تک ہم اپنے بچوں کو مکتب سے نہیں جوڑیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ ساری باتیں رہیں گی۔ ارتداد کا وہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جو ایک غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کا انٹرویوز دیکھو، ان کے بول چال دیکھو، کہیں سے اسلام نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو اسلام سکھایا ہی نہیں۔ کبھی انہیں بچپنے میں سکھایا ہی نہیں، بیٹی یہ دعا ہے، یہ پڑھو، یہ اذکار پڑھو، یہ نماز، یہ روزے، کچھ نہیں سکھایا۔ ورنہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ ارتداد کا مسئلہ اتنا ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ آج اچانک سارے چیزیں ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہے، نہیں، یہ دھیرے 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 ایک وقت لیا ہے۔ اور وہ وقت کیا تھا؟ جب ہمیں ان کی تربیت کرنا تھی تو ہم انہیں چھوڑ کے رکھا تھا۔ وہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہیں، کس کے فوٹوز ہیں، کون سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، کون سی ویب سائٹ پہ جا کے کیا دیکھتی ہے، کیا معلوم۔ بات میری دوسری طرف چلی گئی۔ آج سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جو
موبائل جو ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم بہت سارے اہل حدیث بھی گمراہ ہو رہے ہیں. اہل حدیث گمراہ ہو رہے ہیں، میں لفظ اہل حدیث استعمال کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ایک اہل حدیث عقیدہ مضبوط نہیں ہے، سنت رسول پہ عمل نہیں ہے، اور وہ رات کے جب وہ کسی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہ کہیں گامدیت میں چلا جاتا ہے، کہیں تحریکیت میں چلا جاتا ہے، کہیں وہ مرزا جہلمی کے اس میں چلا جاتا ہے، کہیں کدھر چلا جاتا ہے. اور وہ جو پڑھاتے ہیں کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں مضبوطی نہیں ہے، سنت نہیں جانتے، تو ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ہمارے صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. میرے بھائی، صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے. میں تو مطلب اگر دیکھا جائے تو ایمان سے خارج ہے. وہ صحابہ کرام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جن کی تربیت کی، اپنے عمل سے ان کو عمل سکھایا، اپنی ہر چیز بتائی اور کہا کہ میں جیسا ہوں آج ماں انا علیہ و صحابی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ تم میں جو فرقہ نجات چاہتا ہے تو وہ مجھ کو اور میرے صحابہ کے اوپر عمل کرے، میرے صحابہ کے اعمال کے اوپر عمل کرے. میرے بھائیوں، آج وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. نہ ہم رسول کو جان رہے ہیں، نہ رسول کے صحابہ کے اعمال کو جان رہے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی آتا ہے، ایک واٹس ایپ پہ کچھ بتاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. آج گمراہی کا دور ہے. کیا آپ کو اہل حدیث علماء نہیں ملتے ہیں سننے کے لیے؟ اتنی ویب سائٹیں ہیں اہل حدیث علماء کی جو اچھے اچھے بیانات دیتے ہیں. ان کو چھوڑ کے آپ یہ جو مدرسے میں نہیں پڑھے، جو دین نہیں جانتے، چند حدیث چند آیت پڑھ کے آپ بولتے رہتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، تو گمراہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ وہ بیچارے علماء کرام مدرسوں میں 25-25 سال 20-20 سال کھپاتے ہیں، سوکھی روٹی کھا کے، دال روٹی کھا کے کھپا کے آپ کو علم سکھاتے ہیں. آپ کو علم کو نہیں لینا چاہتے، اور یہ جو گھومتے ہیں کاروں میں، گاڑیوں میں، اور ادھر ادھر شوق بازی کرتے ہیں واٹس ایپ کی اور سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو میک اپ کر کے بتاتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سنتے ہو. کم سے کم یہ تو سوچو وہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے. جن کی باتیں سنتے ہو کچھ پڑھے ہیں، کبھی مدرسہ بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے ہم، اور ان کی باتوں کو سننے لگتے ہیں اور اسی کو لے کے اڑ جاتے ہیں. اور وہیں سے ہمارے اندر دین کی خرابی آ رہی ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے، آپ کو اگر توحید پہ جمے رہنا ہے، سنت پہ آپ کو عمل کرنا ہے، تو آپ کو ہمارے اپنے علماء کی باتوں کو سننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اور علماء سے قریب ہونا پڑے گا، اور علماء سے جڑنا پڑے گا. آپ اپنے علماء سے جتنی دور ہوگے آپ اتنے گمراہ ہوگے. سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اچھوں کو دیکھا ہوں گمراہ ہوتے ہوئے. آج پڑوس کے ممالک کے فتنے ہیں، ہمارے یہاں کے فتنے ہیں. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس نے تعلیم کے اوپر آج ہمارے اس ہندوستان کے اندر جو تعلیم کے اوپر جو سب تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، جو شرکیات اور وہ سب بھرے جا رہے ہیں، آپ کبھی جائزہ تو لو. کیا ہمارے بچے وہ پڑھ کے مسلمان رہ جائیں گے؟ ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل کر کے مسلمان رہ جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے آئندہ کی نسل کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، اپنے ان کے مستقبل کو، تو آپ کو مکتب چلانا پڑے گا، مکتب کے اندر کی تعلیم دینا پڑے گی، اور انہیں اللہ اور رسول کا پورا دیا ہوا سبق یاد کرانا پڑے گا. ورنہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے. بہت سارے لوگ ہیں. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو مکتب بھیجا ہی نہیں ہے. یہ مکتب بہت اہم چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے. اگر ہمیں آگے کی نسلوں کا خیال کرنا ہے تو مکتب سے جڑو، اور اچھے علماء سے، اہل حدیث علماء سے جڑو، سلفی علماء سے جڑو. باقی لوگوں کی ویب سائٹ پہ کیوں جاتے ہو؟ کیا وہاں آپ کو تسلی ملتی ہے دین کی؟ کیا تسلی کی بات کرتے ہیں آپ کے دین کی؟ وہ کیوں قرآن حدیث کو چھوڑتے ہو آپ لوگ؟ وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہم آسانی سے گمراہ ہو رہے ہیں. وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سیدھی بات ہے، وہ آج جو واقعات بیان کرتے ہیں، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یا جو بھی معاملات ہوں، آج انہیں بیان کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا آپ کو ثواب مل رہا ہے؟
آپ نہیں بولیں گے تو کیا گناہ ملے گا؟ آج ہمارے حالات کو، اپنے حالات کو دیکھو اور غور کرو اور اپنے حالات کو سدھارو۔ وہ سب رحمہ اللہ، سب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے بارے میں ہم بولنے والے کون، یا کوئی اور کون بولنے والا؟ ہمارے صحابہ کرام کے اوپر بات کریں گے، ہمارے صحابہ کرام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مخاطب کر کے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، توحید سکھائی ہے، سنتوں کا درس دیا ہے، ان کے اوپر ہم طعن و تشنیع کریں گے؟ میرے بھائیوں، ایمان سے خالی نہیں ہے یہ باتیں، ایمان سے بہت دور کر دیں گی یہ ساری چیزیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی اولاد کو سنبھالو، اور اس کا سیدھا راستہ ہے ہمیں ہر حال میں ہمارے مکتب سے جڑنا چاہیے اور مکتب کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔